السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کورلوش عثمان کی۔ کورلوش عثمان کی آنے والی قسط کا دوسرا ٹریلر ابھی کچھ ہی دیر پہلے سامنے آ چکا ہے، یعنی نشر ہو چکا ہے، اور یہ کافی دھماکہ خیز ہے اور زبردست قسم کا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ آنے والے ٹریلر میں بالا کو مرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے، اور بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بالا خاتون کا یہاں خاتمہ ہو گیا ہے، اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے کافی ساری باتیں بھی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور اس خیال کی کئی ساری وجوہات ہیں، یعنی ایک دو نہیں بلکہ بہت ساری وجوہات ہیں، اور ان وجوہات کی وجہ سے بالا کا کردار فی الحال ختم نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ باقی رہے گا اور اس سیزن کے آخر تک کم از کم ضرور چلے گا، اور ان وجوہات میں سے چند ایک کا ذکر ہم آپ کے سامنے کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ بالا خاتون کے مقابلے میں دو دشمن خواتین موجود ہیں، یعنی صوفیہ اور بیگم خاتون، اور ظاہر ہے کہ صوفیہ اور بیگم خاتون کا مقابلہ کوئی مرد کردار نہیں کرے گا، اور نہ ہی کسی مرد کو یہ بات زیب دیتی ہے، لہٰذا ان لوگوں کے مقابلے میں اور ان لوگوں کے خاتمے کے لیے بالا کا موجود رہنا اور زندہ رہنا ضروری ہے۔ دوسری بہت بڑی وجہ حلیمہ ہے، یعنی بالا کی بیٹی حلیمہ۔ وجہ اس لیے ہے کہ جیسے کہانی میں بتایا گیا ہے کہ حلیمہ کو صوفیہ نے بچپن میں اغوا کر لیا تھا، اور اب اسے بطور ہتھیار بالا اور عثمان غازی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہم آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلے ہیں کہ آنے والی قسط میں یا پھر آنے والی قسطوں میں آپ کو ایک بار پھر چھوٹی حلیمہ کا کردار بھی کہانی میں دوبارہ نظر آنے والا ہے، یعنی وہی حلیمہ جو 3-4 سال کی تھی جب اسے اغوا کیا گیا تھا، تو تب جو بچی دکھائی گئی تھی وہی بچی اب بھی سیٹ پر موجود ہے، اور اس کی ایک تصویر لیک ہو کر سامنے آئی ہے، اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والی 1 یا 2 قسطوں میں حلیمہ ایک بار پھر اپنے بچپن میں نظر آنے والی ہے۔ بہرحال اب حلیمہ کے اغوا کی وجہ سے بالا اور صوفیہ کے درمیان ایک پرانا حساب ایسا باقی ہے، یا اس کا جواب دینا ضروری ہے، اور یہ جواب بالا کے ہاتھوں ملنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ماں ہے اور اس کی بیٹی کو اغوا کیا گیا تھا، اور اغوا کرنے والی بھی دشمن ہے، یعنی کوئی مرد نہیں ہے کہ اس کو عثمان غازی یا اس کے بیٹے جواب دیں، تو اب چونکہ عورت ہے اور اس نے ایک دوسری بچی کو اغوا کیا ہے، لہٰذا اس کا جواب بھی ایک عورت کے ہاتھوں ہی بنتا ہے، اور وہ بالا خاتون ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حساب صحیح طرح سے برابر ہو اور عورت کے مقابلے میں عورت ہی آئے، اور ظاہر ہے کہ اس حساب کے برابر کرنے کے لیے بھی بالا خاتون کا زندہ رہنا ضروری ہے، اور اسی وجہ سے بالا خاتون زندہ رہے گی۔ ایک اور وجہ بیگم خاتون ہے کہ جو اب بالا خاتون کے لیے دشمن بھی تو ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ رقیب بھی ہیں، یعنی بیگم خاتون عثمان غازی سے محبت کرتی ہیں جو بالا خاتون کا محبوب ہے، اور اسی وجہ سے اب بیگم خاتون سے دو دشمنیاں وجود میں آ جاتی ہیں، اور یہ دو دشمنیاں تبھی پوری ہو سکتی ہیں جب بالا خاتون زندہ رہے، نہ کہ تب جب کہ بالا مر جائے۔ ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر بالا خاتون کا کردار ختم ہو جاتا ہے تو پیچھے کوئی خاتون کی کردار ایسا نہیں ہے جو بالا خاتون کی جگہ لے سکے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو دہلیش ارطغرل میں حلیمہ جب اس کی وفات ہوئی تھی تو اس کے بعد حلیمہ کے پیچھے جو ہے وہ ائمہ خاتون موجود تھیں، مگر یہاں بالا خاتون کے بعد ایسا کوئی کردار نہیں ہے جو اس کی جگہ لے سکے اور قبیلے اور میدان کو سنبھال سکے۔ اگرچہ اس کی بہویں موجود ہیں لیکن وہ ابھی تک اتنی تجربہ کار اور اتنی میچور نہیں ہوئی کہ وہ بالا خاتون کی جگہ لے پائیں یا لے سکیں، لہٰذا اس وجہ سے بھی بالا خاتون کا خاتمہ ابھی نہیں ہوگا۔ مختصر یہ کہ بالا خاتون کو صوفیہ نے تب گھیرا جب وہ سوغوت وغیرہ کی طرف جا رہی تھی، اور پھر بوئینا کو استعمال کرتے ہوئے اسے گرفتار کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی، اور یہ واقعہ، یہ صوفیہ کا یہ عمل جہاں ایک طرف بالا خاتون کی گرفتاری کی وجہ بننے جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف حلیمہ کی یادداشت کی واپسی کا سبب بھی بنے گا، اور ساتھ ہی ساتھ حلیمہ کے لیے صوفیہ سے دوری کا سبب اور وجہ بھی بنے گا، اور اسی وجہ سے حلیمہ کے دل میں صوفیہ کے خلاف نفرت بھی پیدا ہوگی اور پھلے گی پھولے گی بھی، اور یہی واقعہ بنیاد بنے گا صوفیہ اور حلیمہ کے درمیان دشمنی کا، اور حلیمہ کے اور بالا کے
درمیان اور عثمان غازی کے درمیان محبت کے بڑھنے کا اور پیدا ہونے کا وجہ اور سبب بھی بنے گا۔ بہرحال بالا خاتون کو یہاں سے گرفتار کر کے قبیلے لے جایا گیا اور وہاں بالا کی وجہ سے صوفیہ اور بیگم خاتون کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور ٹھیک ٹھاک قسم کی منہ ماری بھی ہوئی اور صورتحال یہاں تک پہنچی کہ اولوگان کو داخل دینا پڑا اور اس سے معاملے کو سنبھالنا اور سلجھانا بھی پڑا اور دونوں کو یہاں پر تنبیہ بھی کرنی پڑی کہ اپنی اپنی حد میں رہیں اور کسی بھی قسم کی غلطی نہ ہونے پائے۔ مگر ظاہر ہے کہ قبیلے پر حکمرانی صوفیہ کی نہیں ہے بلکہ بیگم خاتون کی ہے اور بیگم خاتون اس وقت قبیلے کی خاتون اول ہے اور پورا قبیلہ اس کی ماتحتی میں ہے، یہاں تک کہ منگول بھی اس کا حکم ٹالنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس نے کیا یہ کہ بالا خاتون کو زندان سے نکالا اور اپنے ساتھ جنگل میں لے گئی، جہاں ایک چھوٹی سی کٹیا میں اس کو رکھا گیا اور وہیں ان دونوں کے درمیان پہلے منہ ماری ہوئی، پھر اس کے بعد ہاتھا پائی ہوئی، تلوار نکل آئی اور دونوں آپس میں لڑنے جھگڑنے لگیں اور پھر اس کے بعد بیگم خاتون بالا خاتون کو کچھ اس طرح سے زخم پہنچانے کہ وہ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئی، یا پھر یہ کہ انہیں اس کٹیا میں بند کر دیا گیا اور پھر اس کٹیا کو باہر سے آگ لگا دی گئی۔ اور اس طرح جب تک عثمان غازی کو اس کا پتہ چلا اور جب تک عثمان غازی جنگل میں پہنچے تب تک بالا خاتون آگ کے دھوؤں کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی اور آگ اتنی زیادہ پھیل چکی تھی کہ اورحان اور علاؤالدین کو آگ میں کودنے کی اجازت نہیں دی گئی، البتہ چونکہ عثمان غازی کو کوئی نہیں روک سکتا تھا لہٰذا وہ سب کچھ پھلانگتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے اور پھر انہوں نے بالا خاتون کو بھی ڈھونڈ نکالا۔ اب آگے کی دو صورتیں ہیں، اگر تو عثمان غازی کو ایسی لاش ملی ہے جس کا چہرہ جلا ہوا ہے اور اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ بالا خاتون ہے یا پھر کوئی اور عورت ہے، تو اس صورت میں یقینی طور پر یہ لاش بالا خاتون کی نہیں ہوگی بلکہ صوفیہ وہاں آئی ہوگی اور اس نے بالا خاتون کی جگہ کسی اور عورت کو وہاں مار کر جلا دیا ہوگا اور بالا خاتون کو اپنے ساتھ لے گئی ہوگی تاکہ اسے عثمان غازی کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ اور اگر یہ بالا خاتون ہی ہے اور اس کا چہرہ بالکل ظاہر ہے اور کسی بھی قسم کا ابہام یا شک وغیرہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں بالا خاتون دھوئیں کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہوگی جس سے عثمان غازی اسے مرا ہوا سمجھ رہے ہیں اور یہ منظر قسط کا آخری منظر ہوگا، تو یہاں پر سسپینس کے لیے قسط ختم کر دی جائے گی اور عثمان غازی کو چیختے ہوئے دکھایا جائے گا، لیکن آنے والی قسط میں بالا خاتون کو ہوش آ جائے گا اور پھر انہیں علاج معالجے کے لیے سوغوت وغیرہ لے جایا جائے گا۔ اور اب ہم ایک آخری موضوع پر بات چیت کر کے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے ٹریلر میں دیکھ لیا کہ عثمان غازی سوغوت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور ساروجہ بھی زخمی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ قبیلے پر عثمان غازی کا قبضہ کب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 180 یا پھر 181ویں قسط میں عثمان غازی قبیلہ واپس حاصل کر لیں گے اور عثمان غازی قبیلے پر حملہ کریں گے، دور سے کھڑے ہو کے تیر برسائیں گے اور پھر اس کے بعد قبیلے کی طرف بڑھیں گے، اندر گھسیں گے اور منگولوں کو مار بھگائیں گے۔ عثمان غازی دور سے تیر برسائیں گے تو اس کی تصویر ہمارے پاس پہنچ چکی ہے، یعنی لیک ہو کر ہم تک پہنچ چکی ہے اور اس میں عثمان غازی کے ساتھ زہر کتائی وغیرہ بھی موجود ہیں اور ایسے مناظر تصاویر اور ویڈیو کی صورت میں بھی سامنے آ چکے ہیں جن میں منگول قبیلے میں چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں اور اس ویڈیو میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب منگولوں کو یہاں سے نکالا جائے گا۔ تو ویڈیو تو آپ کے سامنے ہم پیش نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ تصویر ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو قسط نمبر 180 یا پھر 181 میں عثمان غازی اپنا قبیلہ بھی منگولوں سے واپس حاصل کر لیں گے۔ ہمیں امید ہی نہیں یقین ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔